پاکستان میں کاریں تیار کرنے والی کمپنیوں نے نئی گاڑیوں کی تیاری کے آرڈرز لینا فی الحال بند کر دیے ہیں، اور اگر آپ نے پہلے سے کوئی آرڈر دے رکھا تھا تو اس کی رقم بھی خریداروں کو واپس لوٹائی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ہماری جو کرنسی ہے وہ اتنی تیزی سے ڈپریشیٹ ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ختم ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایل سی کھولنا بند کر دی، اور جو مال آتا ہے اس کو بھی ریلیز نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس ڈالر ہی نہیں پیمنٹ کرنے کے لیے، ایل سی کو ریٹائر کرنے کے۔ ہم تو روپے میں دے دیں گے ان کو، لیکن اسٹیٹ بینک اپنے ڈالر ریزروز ہے ہی نہیں اس کے پاس جس سے کہ ریمیٹنس ہو۔ تو کیا ہوا، سپلائی لائن بند ہو گئی۔ کس کی؟ او ای ایمس کی، کسٹمرز ہمارے ہیں، کار میکرز، ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی۔ ان کی مال رکھا ہوا ہے پورٹ پر، اس کو کلیئر نہیں کر رہے کیونکہ ریٹائرمنٹ نہیں ہو رہی ایل سی کی۔ ایل سی جب تک پیسے نہیں دیں گے، ایل سی کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوگی تو مال نہیں ملے گا آپ کو۔ ایل سی کھول بھی نہیں رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ایک تو شارٹیج ہو گئی سیکورٹی کٹس کی، گاڑیوں کی شارٹیج ہو گئی۔ دوسرا آرڈرز بک تھے ان کے، وہ بک نہیں سکے، تو دوسرے آرڈر لے نہیں رہے وہ، تو سیل ڈپ ہو گئی۔ گاڑی جو مہنگی ہو گئی نا، وہ سب سے بڑا تکلیف دہ چیز ہے، اس لیے کہ ویسے ہماری گاڑیاں مہنگی ہوتی تھیں ہمارے لحاظ سے، اب تو آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہیں۔ بٹ دین دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریمبر از دیٹ ہمارے ایسے انویسٹرز بھی ہیں، دے آر کیش رچ اینڈ دے آر ناؤ انویسٹنگ ان کارز ناٹ ٹو یوز اٹ بٹ ٹو سیل اٹ لیٹر ایٹ اے ہائر ڈالر ریٹ، کیونکہ دے نو کہ پرائسز بڑھتی رہیں گی۔ ان کی فوکاسٹ یہ ہے کہ ڈالر اپریشیٹ ہوگا، روپی ڈپریشیٹ ہوگا، تو گاڑیوں کی پرائسز اور بڑھیں گی، تو ہم پروفٹ کر لیں گے ایک طرح کا، جس کو کہتے ہیں نا ون فار پروفٹ، وہ کر لیں گے۔ تو اس طرح کے مافیاز بھی ہیں ہمارے یہاں جو کہ گاڑیوں میں بزنس کرتے ہیں۔ پاکستان میں آٹو انڈسٹری سے براہ راست اور بالراست تقریباً 21 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے، اور ان میں سے بیشتر نے اس شعبے میں کام کرنے کے لیے تربیت بھی حاصل کر رکھی ہے، لیکن آٹو انڈسٹری میں آنے والی کساد بازاری سے ان لوگوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں یہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ آپ ریٹرینچ نہیں کر سکتے ٹرین ورکر کو، بیکاز اس کو ریپلیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے اور وہ اب ہمارے کام کو سمجھتا ہے، ایکسپرٹ ہو گیا ہے، اس کو ہم ریٹرینچ نہیں کرتے، چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں، جیسے ہم نے کووڈ میں کیا تھا۔ اب بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کچھ بیچ میں گیپ تو آ گیا نا، انڈسٹری از کلوز فار 2 ویکس ناؤ، لیکن ان کی سیکورٹی کلیئر نہیں ہوئی ہے، تو ان کا کام رک گیا، سوزوکی کا چل رہا ہے، ہونڈا کا چل رہا ہے، تو وی مائٹ سروائیو دس کرائسس آلسو۔ لیکن ہم یہ ضرور کر رہے ہیں کہ کاسٹ سیونگ میجرز لے رہے ہیں تاکہ ہم سروائیو کر سکیں نا کرائسس کو۔ اگر آپ اس عیاشی سے کام کرتے رہیں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے پھر یہ کیا ہے فیصلہ کہ ایک شفٹ کو ختم کر کے 2 شفٹ کو ختم کر کے 2022 جون اگر آپ دیکھیں تو آپ نے 270,000 پلس وہیکلس مینوفیکچرنگ کی ہے پاکستان میں ڈفرینٹ برانڈس کی، اور آئی تھنک کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا والیوم مینوفیکچر کیا۔ انفارچونیٹلی جولائی آنورڈز اگر آپ دیکھیں تو انسٹیبلٹی آئی، کیونکہ آپ کی بجٹ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ سال کا بجٹ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دے گا انڈسٹریز کے لیے، تو یہ سب کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ بجٹ ذرا فرینڈلی بجٹ نہیں کہلائے گا انڈسٹریز کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے چیلنجز ہوں گے۔ وہ چیلنجز آپ کو یہ نظر آئی کہ جولائی آنورڈز کے آپ کی بکنگ ڈسکنٹینیو ہو گئی۔ اس کے ڈاؤن ہونے سے امپیکٹ کیا آتا ہے؟ آپ کی سب سے پہلا جو آئے گا وہ آپ کی امپلائمنٹس پہ آئے گا، آپ کی امپلائمنٹس کٹ ڈاؤن ہو جائے گی، آپ اننیسیسری ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کے بجائے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں گے، جیسے کمپنیز کر رہی ہے۔ شٹ ڈاؤن کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لارج اسکیل اس پلانس کو کرے گا کہ والیوم گر رہا ہے تو اس والیوم کو مینٹین کرنے کے لیے وہ اپنی 3 شفٹ چلاتا تھا، 3 شفٹ سے 2nd شفٹ میں آئے گا، 2nd شفٹ سے 1 شفٹ میں آئے گا، تو 3 شفٹس میں امپلائمنٹس ہیں کہ 1st شفٹ میں اگر 100 آدمی کام کر رہے ہیں تو 2nd شفٹ میں 100 آدمی، تو 3 شفٹوں میں 300 لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ ظاہر ہے جس وقت پاکستان کا حال ہے، اس میں ایک کامن مین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا ان چیزوں کو مینٹین کرنا۔ سب سے پہلا وجوہات یہ ہے 75 ایئرز میں پاکستان یہ آج تک یہ طے نہیں کر پایا کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں یا انڈسٹریلائزیشن بیس پہ کنٹری ہیں۔ جب یہ 2 ڈائریکشنز آپ کی ڈیسائیڈ نہیں ہوں گی تو پالیسی اسی طرح سے مشکلات کا شکار ہوں گی، اور جو بھی انویسٹرز آئے گا وہ ان پلان ہوگا۔ ہمیں اگر انڈسٹریلائزیشن پہ فوکس کرنا چاہیے تو آپ کی کور را مٹیریلز
پہ آپ کو انڈسٹری کو فوکس کرنا ہوگا. تو کور را مٹیریل میں نے کہا کہ شیٹ میٹلس کی بھی پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہوگی. یہ اپرچونٹی تھی 75 ایئرس میں. ہم لوگوں کو انویسٹ کرتے اور بلاتے پاکستان میں آ کے پلانٹس لگائیں. جیسا کہ پاکستان اسٹیل مل نے ایک اچھے وقت میں ایک اچھا پرفارم کیا. اسی طرح شیٹ میٹل کے بعد سب سے بڑا جو اس انڈسٹری کی را مٹیریل ہے وہ ہے پلاسٹک دانے, جو کہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں. آپ سب سے بڑے جو ڈسٹریبیوٹر یا امپورٹر ہیں جس ملک سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں, اس کی 6 بلین کی آپ US$ کی امپورٹ ہے. تو فیزیبلٹی بنتی ہے, ولنگنس نہیں تھی کہ ہم کور را مٹیریلس مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, کیونکہ ہم انڈسٹری کی طرف نہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے تھے نہ ایگریکلچر کی طرف جا رہے تھے. تو یہ جو کشمکش رہی ہے 75 ایئرس میں, اس لیے ہم اپنا پرفارم نہیں کر پائے. مگر آج میں یہ کہتا ہوں کہ اس COVID-19 کے بعد ہمارے پاس لرننگ ٹو بڑے کور چیلنجز ہے جس سے ہمیں لرن ہوا. ایک یہ لرننگ ہوئی کہ 2019 کے بعد آٹوموٹیو انڈسٹری 1 منتھ کے لیے شٹ ڈاؤن تھی, کمپلیٹلی کلوز ڈاؤن تھی. اس کمپلیٹلی کلوز ڈاؤن میں آپ کے انٹرپرینیورس کی, آپ کے انڈسٹریلسٹ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا موقع ملا. اس نے یہ دیکھا ایسے کیا راستے اختیارات کیے جائیں, اپنائے جائیں, جس سے ہم اپنے آپ کو کام کر سکیں کہ اگر انڈسٹری بند ہوگی تو ہم کس طرح سے سروائیو کر پائیں گے. سیکنڈ ٹائم جو چیلنج ابھی ہم فیس کر رہے ہیں یہ انڈسٹری, وہ یہ کر رہی ہے کہ جو ابھی آپ کی سیکورٹی کے سلو ڈاؤن یا اس کی LCs کا نہ کھلنا, یہ ایک آپ کے لیے چیلنج ہے. آپ 10-15 دن کے لیے اگر بند کر رہے ہیں یہ اگین آپ کے لیے لرننگ ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ایسے وہ کون سے کمپوننٹس اور پارٹس ہیں جو ہمیں پاکستان میں اب ایز اے سنسریٹی کے ساتھ, ایز اے نیشنل اسپرٹ کے ساتھ ہمیں ایک یکجا ہو کے تمام انڈسٹریلسٹ, چاہے اس میں OEMs ہوں, پارٹس مینوفیکچررز ہوں یا دوسرے الائڈ, ہم ایسا کولابریشن کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم یہ اس کو پاکستان میں ڈیولپ کریں اور پاکستان کی مارکیٹ کے لیے نہ ڈیولپ کریں. آج آپ نے یہ دیکھا کیونکہ ہماری انڈسٹریز پاکستان میں امپورٹ بیس تھی. اگر آپ ڈے 1 سے ایکسپورٹ بیس ہوتی تو آپ کی مائنڈ سیٹس, آپ کی انٹرپرینورس کی تھنکنگ بڑی ڈفرینٹ ہوتی. انفارچونیٹلی کیونکہ ہم امپورٹ بیس تھے, ہمیں ایزی لائف گزارنے کا بڑا رہا ہے کہ ہم اسی لیے جلدی سے فلاں ملک سے امپورٹ کر لیتے ہیں. اچھا یہ اس ملک کی اچھی چیز ہے, آپ منگوا لیتے ہیں. ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا. لاسٹلی میں آپ سے ایک بات کہوں گا اور آپ کی توسط سے تمام لوگوں کا, پاکستان انجینئرنگ انڈسٹریز کا فیوچر بہت برائٹ ہے. اگر ہم سوچنا شروع کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک بچپن میں ایک بات کرتے تھے یار الیکٹرانکس کی کون سی ایسی ملک ہے جس سے ہم الیکٹرانکس منگوائیں, تو ہمارے ذہن میں جاپان اور جرمنی آتا تھا. میرا ایک ویژن ہے اور میرا یہ ویژن اپنی پوری نیشن کو دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ آج سے 10 سال کے بعد یہ سوچیں کہ اگر پاکستان میں الیکٹریکل وہیکلس دنیا میں جو جس طرح کی پالیسیز آ رہی ہے 2030 اور 2035 تک ورلڈ میں EVs کی اپنی مارکیٹ پینیٹریٹ کر رہی ہوگی, وہاں پاکستان کا کیا رول ہے. پاکستان شاید EV کی بہت بڑی مارکیٹ نہیں ڈیولپ کر پائے, مگر ہم اس کا ایک رول پلے کر سکتے ہیں. ہم رول یہ پلے کر سکتے ہیں اگر ہمارا ویژن ایز انجینئرنگ ہے, ہم الیکٹریکل وہیکل کا چارجر پاکستان بنائے گا. دنیا اگر کسی کو الیکٹریکل وہیکل کا چارجر چاہیے تو پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کرے, یعنی کہ پاکستان اکنامیکلی بھی ہوگا اور ہائی ٹیک پرفارمنس بیس یہ پروڈکٹ بنائے گا. یہ اس کا ویژن ہونا چاہیے. اس ویژن پہ گورنمنٹ آف پاکستان, انٹرپرینیورس, انڈسٹریلسٹ, یہ سب یکجا ہو, کیونکہ اس میں میرا ماننا ہے کہ یہ ہماری بن سکتی ہے. کیونکہ اس الیکٹریکل چارجر کی یونٹس میں 4 کی رولز پروڈکٹس کرتے ہیں. ایک وائر ہارنس جس کی اسپیشلٹی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 70 سال سے ہم فینس کے یا دوسری جگہ پہ ہم وائر ہارنس کی پروڈکٹس آٹوموٹیو کی بنا رہے ہیں. ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس, فورجنگ اور کاسٹنگ کی فیسلٹیز موجود ہیں. اسمال ٹن سے لے کے بہت بڑے ٹن تک ہم بنا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی. ربڑ انڈسٹریز میں ہمارے پاس ربڑ کے کئی پارٹس بنانے والے ہیں, تو ایک ہمارے پاس جو اس کے پلگ اور ان کے لیے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. لاسٹلی جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے الیکٹرانکس سرکٹس. وہ سرکٹس کے لیے اگر ہم تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کو, تمام انجینئرنگ کونسلز کے ساتھ مل کے اگر ویژن دیں کہ ہم پاکستان میں یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ ایک پروونس ایک کام کر رہا ہے دوسرا بھی وہی کام کر رہا ہے. ایک پروونس ایک پروڈکٹ بنائے, دوسرا پروونس بنائے, اینڈ دین جا کے وہ اسمبل کرے, تو پاکستان کی پروڈکٹ بنے گی اور پاکستان انجینئرنگ سیکٹر میں ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے. تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پاکستان کو نے اب تک جو 2 بڑی پالیسیز دی ہیں, ایک ہے ہماری جو 2006 میں آئی تھی
وہ 2 ویلر سے ریلیٹڈ تھی. اس وقت پاکستان میں 2 ویلر کا والیوم تھا 1,20,000 1,50,000 اور 3 بڑے پلیئرز موجود تھے, ہونڈا, سوزوکی اور یاماہا. مگر اس پالیسی کے بعد آئے آپ کے پاس آلموسٹ, اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو 67 کمپنی رجسٹرڈ ہوئی. اس 67 کمپنیز میں لوکل انٹرپرینورز کافی اوپر کے باہر آئے, اور ان میں سے ظاہر ہے کچھ جو سیزنل ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں, اور جو واقعی یہ کام کرنا چاہتے ہیں آج وہ مارکیٹ میں لیڈر بنے ہیں اور انہوں نے اپنی پوزیشن مینٹین کی ہے. تو یہ پہلی پالیسی تھی جس سے کہ آپ کی والیوم 2 ویلرز کا آپ 200 یا 2 ملین کراس کرنے میں کامیاب ہو 125,000 سے, بہت بڑی بات ہے. سیکنڈ آپ نے پالیسی دی ہے وہ کار انڈسٹریز کے لیے تھی کہ نیو انٹرنٹ پاکستان میں, آپ کی وہ پالیسی بھی سکسیسفل ہوئی. آپ نے 6 to 7 نیو انٹرنٹس پاکستان میں اٹریکٹ کیے, جس میں کیا بھی آیا, ہونڈائی بھی آیا, چینگن بھی آیا, بائک بھی آیا, دوسرے لوگ بھی پاکستان میں آئے. یہ اچھا آپ کی اٹریکشن تھی, ٹھیک ہے, یہ پالیسی آپ کی سکسیسفل ہے. اب اس کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجیز کی طرف آتے ہیں. آپ نے جو آٹوموٹیو انڈسٹری کی ایک پالیسیز بنائی تھی جس میں ٹیکنالوجیز کی اپگریڈیشنز تھی, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا. آپ وہ وقت ہے کہ آپ آٹو پارٹس کی مینوفیکچررز کے لیے سوچیں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیسے کی. ہم ٹیکنالوجی سے پاکستان کی والیوم پہ بات کرتے تو شاید ہمارے لیے بڑا چیلنجبل, مگر ہم یہ بات کریں کہ اب ہم یہاں پہ جو ٹیکنالوجی لائیں گے وہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے. تو اب اگر آپ ویژن دیں, جیسے یہ جو لاسٹ پالیسی تھی اس میں میں نے کئی دفعہ کہا تھا اس وقت منسٹر سے, گورنمنٹ آف پاکستان سے, کہ اس میں آپ ویژن دے دیتے کہ یار کوئی بھی OEM آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آفٹر 5 years جب یہ پالیسی ختم ہو جائے گی 5 سال کے بعد آپ کوئی ایک ماڈل پاکستان سے ایکسپورٹ کریں گے. بڑا سمپل تھا, یہ پالیسی کا حصہ نہیں بن پایا, آج آپ ایکسپورٹ کی باتیں کر رہے ہیں. آپ پالیسی میں اس کو ایڈ آن کریں, یہ اپارچونیٹی آپ نے مس کی. کوئی بھی انویسٹر آتا ہے تو وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے, اگر یہ پالیسی کا حصہ ہوتا تو وہ اس حصے کو لیتا کہ یار ہاں ٹھیک ہے, پاکستان میں 5 سال یا 7 سال کے بعد مجھے ایک ماڈل یہاں سے اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے کہ یہاں سے میں ایکسپورٹ کروں, یہ اس کے ویژن کا حصہ ہوتا. یہ مس کیا ہم نے, اب ہم کوشش کر رہے ہیں, مگر کوشش کرنے کے لیے آپ کو اگین آپ کو ایک پالیسی دینی ہوگی تمام آڈینس کو کہ یار کوئی ایک ماڈل آپ پاکستان کے لیے سلیکٹ کریں. ہر کمپنیز کے پاس 4-5 ماڈلز موجود ہیں, کوئی ایک ماڈل سلیکٹ کرے, اس کو اسکوٹنی کرے, اس کو لوکلائز زیادہ سے زیادہ کرے, اس کو لوکلائزیشن کے بعد اس کو اس طرح فیزیبلٹی بنائے کہ وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہے, ایٹ لیسٹ ہمارے ریجن میں تو فرسٹ فیز میں ہم اپنے ریجن میں تو کریں جیسے ASEAN کنٹریز کرتی ہیں, وائر میں 7 کنٹریز کر سکتی ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے, جو کہ شاید ہم نے 75 ایئرز میں یہ ویژن مس کیا ہے ایز اے پولیٹیکل, ایز اے انڈسٹریلسٹ. اور اس سینیریو میں آج کی صورتحال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انڈسٹریلسٹ کو اکنامکس کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیز بنانی چاہیے. ہمیں ایک وہ پالیسی چاہیے جس سے ہم رن کر سکیں. تو ایک پالیٹیشین کے لیے اس وقت جہاں وہ اتنے اپنے پرسنل مسائل میں انوالو ہیں, شاید وہ پالیسی میں اتنا رول پلے نہ کر سکیں. تو اس رول کو بنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اچھے انڈسٹریلسٹ موجود ہیں, ان کو انوالو کیا جائے اکنامکس کے ساتھ بیٹھ کے. اس کرائسس سے جو کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم بیسس پہ ہم امیڈیٹلی بنائیں اور ہم اس کرائسس سے باہر نکل سکیں. راستے ابھی بھی ہیں ہمیں باہر نکلنے کے لیے. ہمیں یکجہتی کے ساتھ ایز اے نیشن آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں آگے موو فارورڈ کیسے کرنا ہے. 75 ایئرس کے بعد ہم آج اپنے نیو جنریشن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 75 سال کے بعد ہم نے یہ کام کیا. آج 75 سال کے بعد بھی ہم اتنے کرائسس میں آ گئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں پاتے, ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم انوالو بھی ہو رہے تو یہ ہمارے لیے بہت فقدان ہے. کوئی بھی نیشن بلڈ اپ ہوتی ہے بیس آن ہیرو ہوتی ہے. ہم نے کوئی ہیرو نہیں بنا پایا جس کو ہم فالو کر سکیں. ہم انڈیویجل کیپیسٹی میں ہر آدمی ایک ہیرو ہے, ہر آدمی ایک اپنا رول, مگر ایز اے نیشن کو ایک ہیرو جس کی رسپیکٹ کی جائے, جس کو فالو کیا جائے, وہ شاید ہم